الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند عقیدت و احترام سن سب مل کر پڑھیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز و مکرم علماء کرام مشائخ اعظام منتظمین اراکین عہدیداران بتخصیص صدر محفل مولانا الحاج سید حبیب شاہ صاحب دیگر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
عزیز بچوں، طلباء و طالبات دارالعلوم حاضہ، معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بے حد حمد و ثنا، تمہید و تعریفات، عبادات و ریاضات اللہ واحد القہار، اللہ کی الوہیت اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں بعدہ آپ کے اور میری طرف سے بے حد درود و سلام بر ذات اقدسی صاحب میلاد احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی بابرکت پر۔ یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے یہاں منعقد کیا ہے، ڈیٹ لیتے ہی وقت مجھے فون پر بتایا گیا کہ یہ پروگرام دارالعلوم کی وساطت سے کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے مضمون میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ کس مضمون پہ بات کروں، لیکن ڈائس پر آ کر یہاں ان نونہال طلباء و طالبات کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک مضمون آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ اس لیے میں نے ان ٹائم 12 صبح 9:30 سے میں نے اتنا طویل سفر کرنے کے بعد آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری جانب بھرپور توجہ رکھیں اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں نے آپ کے لیے صبح سے ہی کتنا سفر کیا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مضمون جو ذہن میں آیا وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، کیونکہ دارالعلوم میں جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ بچوں کو سب سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں انہیں حروف تہجی، مخرج، قرآن کے اصول بتائے جاتے ہیں، اور پھر ناظرہ سے نکل کر یہ نونہال بچے ان دارالعلوم میں حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں، حفظ کلام اللہ کی دولت سے یہ خود کو روشناس کرتے ہیں۔ یہ بات ان علماء کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، میرے لیے قابل مبارکباد کی ہمارے علماء، اساتذہ، مشائخ یہ کام کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کرتے رہیں گے۔
اسی قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اللہ رب العزت اس آیت میں عام لوگوں کو خطاب سے نوازتا ہے، یا ایھا الناس۔ اس میں اپنے بھی آتے ہیں اور پرائے بھی آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے، کسی جگہ یا ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا ہے۔ تو جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ہو وہاں پہ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ خطاب خاص ہے، خاص لوگوں کے لیے خطاب ہے۔ اسی طرح اگر کہیں پہ ہے قل یا ایھا الکافرون تو یہ کافروں کے لیے خطاب ہے۔ اگر کہیں پہ یا ایھا الناس ہے تو اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اس آیت کا آغاز بھی اسی خطاب سے ہوا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لفظ نصیحت استعمال کیا، یعنی قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن نے کہا یہ چیز حرام ہے، ہم نے حرام مانا۔ قرآن نے کہا یہ چیزیں حلال ہے، ہم نے ان چیزوں کو حلال جانا۔ یعنی قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے، اور پھر فرمایا گیا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ ہے، جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اس کے کئی تفاسیر ہو سکتے ہیں، اور مفسرین نے الگ الگ سے اس پر کلام کیا ہے۔ یہ کفر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، نفاق کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، شرک کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جو لوگ شرک کر رہے تھے، کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، یا نفاق کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے بھی جب قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہا، اور وہ اس صراط المستقیم کے راستے پر آگے، تو شرک، کفر اور نفاق ان کے دلوں سے نکلا اور وہ صاحب ایمان بن گئے۔ یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے۔
اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں دیکھو ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سکون نہیں ہے، فیسلٹی تو ہے پر سکون نہیں ہے۔ یہاں پر الحمدللہ بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک الگ مزہ ہے۔ یہ محفل میں ہو تو محفل جم جاتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان اور چھوٹے بچے نہیں جانتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کا ان دیہاتوں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، پتا ہوگا کہ کتنی سختیاں تھیں۔ پہلے زمانے میں فیسلٹی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، اور اسی طرح گرم ملبوسات یا ٹرانسپورٹ یا انٹرنیٹ سسٹم وغیرہ، اور بھی گھروں میں گرم کپڑے ہیں، گرم بستر ہے، بخاریاں ہیں، ہیٹر ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اگر ہم سٹیوں کی بات کریں تو پھر میں بولتا جاؤں گا، آپ گنتے جائیں گے، شمار ہی نہیں آئے گا کہ کتنی فیسلٹیاں ہیں۔ میں یہاں اس دور دراز گاؤں میں آ کر مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ فیسلٹیاں میسر ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو دلوں سے نکالا ہے۔ یہ قرآن ہمارے ان بیماریوں کی شفا تھی، شفا ہے۔ جو بیماریاں ایک انسان کے دل میں ہیں، سینوں میں پوشیدہ ہے، بے سکونی یہ سب سے بڑی بیماری ہے، زوراور بیماری ہے۔ جس بیماری کا دنیائی کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج ہے ہی نہیں ماں سوائے قرآن۔ علماء لکھتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں، قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ سائنس ترقی کرتا گیا لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں قرآن کے بغیر ان بیماریوں کو آج تک کہیں پہ علاج ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کو جن ہو جائے گا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ قرآن پڑھنے والا ہی اس کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح کسی نے سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، اسلام میں تو یہ کام حرام ہے، لیکن اب کیا کرے، کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے قرآن۔ یا کسی کو نظر لگ جائے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگرچہ سائنس عروج پر ہے، ٹیکنالوجی عروج پر ہے، مگر قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جن بیماریوں کو آج تک سائنس علاج نہیں ڈھونڈ پایا ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ قرآن ان بیماریوں کا ایک بہترین علاج ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بے سکونی جو ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن، ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں سے نکالا ہے۔ اسی لئے قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر اور نبی کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ پھر فرمایا گیا خدن، یہ قرآن ہدایت ہے۔ واقعی علماء جانتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کہ جو بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، واقعی وہ دو جہانوں میں سرخ روئی لے کر چلا جاتا ہے۔ یہاں کی سرخ روئی بھی ملتی ہے اور آخرت کی سرخ روئی بھی ملتی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مومنوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہی رحمت ہے۔
اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی آیت نے ہمیں کون سا درس دیا ہے، پھر اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا ایک ذہن پہلے سے ہی بن چکا ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں تخریج کے ساتھ وہ بات کہتا ہوں۔ احادیثوں کی ایک مشہور کتاب ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377، کتاب فضائل القرآن، اس میں حدیث نمبر 2086 پر وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من قرأ القرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یا جس شخص نے قرآن پڑھا یا جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شاباش، جس نے قرآن مجید کو پڑھا، جس نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب ہم اگر اسی جملے پر اپنے اسلاف کی سیرت کو مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف قرآن مجید کی تلاوت سے کتنی محبت رکھتے تھے، ہمارے اسلاف قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے، اس ضمن میں بہت ساری روایتوں میں یہ بات واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مشہور روایت ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ خارجہ بن مصعب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، صفحہ نمبر 45 پر یہ روایت درج ہے کہ قرآن مجید کو ایک رکعت میں شروع سے لے کر ختم تک 4 حضراتوں نے تاریخ اسلام میں تلاوت کیا ہے۔ پھر سے سنیے، نماز کی ایک رکعت میں تاریخ اسلام میں 4 ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کو تلاوت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عام لوگ یہ نہیں کر پائیں گے، ان لوگوں نے بطور کرامت یہ کیا ہے، عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لیکن جو صاحب کرامت ہو وہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید تلاوت کرنے پر قادر ہے، اور وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی رکعت میں 30 پاروں کو تلاوت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک ہی رکعت میں پورے قرآن مجید کو تلاوت کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک ہی رکعت میں پورے قرآن مجید کو تلاوت کیا ہے۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی
باری آتی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں صاحب کرامت تھے۔ عالم اسلام کے امام، حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک ہی رکعت میں پورے قرآن مجید کو الحمد شریف سے لے کر سورہ ناس تک پورا تلاوت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف قرآن پڑھنے کے کتنے عادی تھے، تلاوت قرآن سے ان کو کتنی محبت تھی۔ ایک واقعہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتابوں میں آیا ہے کہ وہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مکہ معظمہ بیٹھے تھے، وہاں پہ کوئی بزرگ ان کے سامنے تھا اور بات چل رہی تھی آپس میں۔ جو وہاں مکہ کا رہنے والا بزرگ ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بات چھیڑی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب بات چھڑ گئی تو انہوں نے بہت سارے فضائل امام مالک کے بیان کیے۔ امام شافعی کا دل مچلنے لگا کہ ایسا امام ہو اور میں زیارت نہ کروں، ایسا بزرگ ہو میں زیارت نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ گفتگو صحن کعبہ میں ہو رہی تھی، اس وقت امام مالک مدینے میں تھے، تو یہ تو تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا، اور فیسلٹی بھی اتنی نہیں تھی کہ ٹرین میں جا سکے یا ہوائی جہاز میں جا سکے یا گاڑی میں جا سکے، یا تو اونٹ پہ جانا تھا یا گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا تھا۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے مائل ہوئے کہ انہوں نے زیارت کرنے کا قصد کیا ہے کہ میں نے امام مالک سے ملاقات کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے اس محبت کا اظہار اسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوئے کیا کہ آپ کی زبان سے فضائل سنتے ہی میرا دل مچل گیا کہ میں امام مالک کی زیارت کروں، ان سے اکتساب فیض حاصل کروں۔ خیر وہ جب اس کے لیے تیار ہو گئے، جو سامنے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے سواری کا آفر کیا، میں آپ کو اونٹ دیتا ہوں یا گھوڑا دیتا ہوں، آپ مدینہ چلے جائیے، زیارت کیجئے، پھر آئیے اور میرا گھوڑا یا اونٹ مجھے پھر واپس دے دینا۔ امام شافعی تیار ہو گئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ جب مکے سے چلنے لگے مدینہ المنورہ تک ان کو 16 دن لگتے ہیں۔ کتنے دن؟ سفر میں، صرف اس غرض سے کہ میں امام مالک کی زیارت کروں۔ حالانکہ امام شافعی بھی خود ہے کہ نہیں، وہ بھی ایک امام ہے، لیکن آپ دیکھیں تال میل کیسا تھا، وہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے تھے، وہ ایک دوسرے کو کیسے مانتے تھے، وہ ایک دوسرے سے کیسے اکتساب فیض حاصل کرتے تھے۔ اور 16 دن کا سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک بنتا ہے۔ لیکن امام شافعی جب مکہ معظمہ سے گھوڑے پر سوار ہو گئے، انہوں نے تلاوت کلام اللہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب راستے میں کہیں کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، رفع حاجت کے لیے بھی انسان کو رکنا پڑتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے رکنا، وہ سارا کچھ کاٹ کر امام شافعی ہر روز صبح سے شام تک گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتے کرتے ایک ختم کلام اللہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس کو بھی قرآن کے ساتھ محبت ہے وہ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دارالعلوم شاہ ہمدان
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر صبح سے شام تک ایک ختم کلام اللہ کرتے تھے. مکہ معظمہ سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا. جب وہ مدینہ المنورہ پہ پہنچ گئے 16 دن کا سفر بھی طے کیا اور 16 ختم کلام اللہ بھی کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے. وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اب آئیے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں, مشائخ بیٹھے, علماء بیٹھے ہیں, بہت سارے اس مجلس میں ایسے بھی ہوں گے جو باپ بیعت ہوں گے, جن کو کسی نہ کسی پیر کے ساتھ بیعت ہوگی, مرشد کے ساتھ بیعت ہوگی, استاد کے ساتھ بیعت ہوگی. وہ سنیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم دستگیری ہے, قادری ہے. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عمل بھی سنیے. کتاب میں آیا ہے بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 249 اور 250 پر. اخبار الاخیار میں آیا ہے صفحہ نمبر 36 پر. تفریح الخاطر میں آیا ہے صفحہ نمبر 36 پر. ان کا ایک شاگرد حضرت ابو الفتح ہاردی رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 40 سال تک رہا. اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, سفر, حضر, اعمال, سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. لیکن اس طویل عرصے میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء نماز کے وضو سے ہی صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. 40 سال تک انہوں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. آپ یعنی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں, 15 برس تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے. 15 برس تک رات میں عشاء سے لے کر تہجد تک ایک ختم کلام اللہ فرماتے تھے. آپ نے 12 برس اس عالم میں اور اس حالت میں گزارے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید ختم فرماتے تھے. سبحان اللہ. اگر ہم اپنے اسلافوں کی سیرت کو پڑھیں, سیرت کو دیکھیں, اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے آسمان نے ہمیں زمین پر دے مارا. آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان نشانہ بن چکا ہے. کیوں؟ آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو نہ جانے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں کو نہ جانے کن کن حالاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ علامہ اقبال اس کا نقشہ کھینچتے ہیں, فرماتے ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو چھوڑا. اب جو دستگیری ہو, اب جو بابیت ہو, پھر قرآن پڑھنے والا بھی ہو اور پھر قرآن نہ پڑھے. مرید تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنے کا حق نہیں بنتا ہے کہ بچھس قادری. مجھے معاف کرنا, کوئی ناراض نہ ہو جائے. ہم نے پیر جو رکھا ہے صرف فتلہ تعویذ کے لیے, بس گائے دودھ کم دیتی ہے تعویذ دے دو.
بے شک بہو ٹھیک طریقے سے پیش نہیں آتی ہے تعویذ دے دو. ہمسائے نے 5 فٹ ٹین دیا ہے, ایسا تعویذ دے دو وہ اٹھانا چاہے وہاں سے. اور میرا ہمسایہ ہے کہ ایسا تعویذ دے دو کہ وہ فرار ہو جائے وہاں سے. میری بیوی میکے زیادہ جاتی ہے, تعویذ ایسا دے دو کہ وہ رکی رہے. یہی بات ہے. لیکن ہمارے اسلاف جو جاتے تھے وہ اقتصادی فیض کے لیے جاتے تھے. آپ دیکھیں یہاں جو الحمدللہ بیٹھے ہوں گے, میری بات وہ پوری طریقے سے سمجھ جائیں گے. آج کل یہی کچھ ہم نے پیر مریدی کا بس تعلق بنا کے رکھا ہے. 100 میں سے شاید ہی ایک ہو ایسا کہ جو کسی پیر کے یہاں جائے کہ میں صرف بیعت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری زندگی سنور جائے. شاید 100 میں سے ایک ہو. نہیں تو یہی مجھے ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, بازو ٹھیک نہیں ہے, آنکھ ٹھیک نہیں ہے, نیند نہیں آتی ہے, یا زیادہ سوتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں یا کھاتا ہوں, بیوی کا مسئلہ, بہو کا مسئلہ, بیٹی کا مسئلہ, بیٹے کا مسئلہ, ہمسایہ کا مسئلہ, زمین کا مسئلہ, تجارت کا مسئلہ, دکان کا مسئلہ, گاڑی کا مسئلہ, بنگلہ کا مسئلہ, یہی کچھ ہوگا. بس پیر حضرات جانتے ہیں, کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں. لیکن سب سے پہلے جو مین چیز ہے, جہاں تک میں نے اوپر سے لے کر نیچے تک بیعت کے مضمون پر جو مطالعہ کیا ہے, میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بیعت کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دین کے معاملے پر چلنے میں کہیں پہ کمی ہو, مرشد بناؤ تاکہ وہ کمی دور ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ رسالت. کوئی 4 وقت نماز پڑھتا ہے, حالانکہ فرض تو 5 وقت ہے, کوئی 3 پڑھتا ہے, وہ ظہر اور عصر پڑھ نہیں پاتا ہے. قائل تباہ انسان ہے. اب اس نے کسی کے یہاں بیعت کی ہے تو بیعت کا رنگ یہ ہونا چاہیے, وہ 3 پڑھتا تھا, اب وہ 5 پڑھنا چاہیے. اگر 5 پڑھتا ہو تو تہجد کا اضافہ کرے, تلاوت کا اضافہ کرے, وظائف کا اضافہ کرے. لیکن ہم نے پیر کس لیے منایا ہے؟ صرف فتلہ اور تعویذ کے لیے. اس سے کوشر پٹن پیرل تی بدنام گژھان, اس سے یہ منصبہ بھی خامخواہ بدنام ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی اپنی جگہ صحیح, میں منع نہیں کرتا ہوں, لیکن میں 1-2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اگر کسی کو تکلیف ہوتا تو دوائی لینے سے رک جاتا تھا, پھوک دینے سے رک جاتا تھا. کیوں؟ حالانکہ وہ تو جائز اس کو جانتے تھے, لیکن وہ اللہ کے قدرت پر ایسے متوکل تھے, ان کو یہ بھروسہ تھا کہ ہم اگر جلد بازی میں دوائی لائیں گے یا پھوک کے لیے جائیں گے, شاید تقویٰ اور توکل میں فرق نہ آ جائے. تھوڑی انتظار کریں, رک جائے, تاکہ اللہ پر بھروسہ پورا قائم ہو جائے. اچھا کوشر پاٹن زوب دیوان تو آپ اچھا سنا زوٹ نال کڑت, ہمیں کانٹا چبھتا ہی نہیں ہے, ہم کپڑے نکال دیتے ہیں. خیر میں اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ تلاوت کلام اللہ. ایک روایت میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھتا ہوں, وہ رات میں عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک وہ اپنے مکان کے چھت پہ, جس کو سلیب کہتے ہیں نا آپ لوگ جانتے ہیں, اب یہ دیہاتوں میں بھی اب ٹین وغیرہ آ گیا, پہلے وہ کوٹھا ہوتے تھے نا, ہاں تو سٹیوں میں سلیب ہے, وہ سلیب پہ چڑھ جاتے تھے اور رات بھر نوافل پڑھتے تھے. ہر رات میں نوافلوں میں ایک ختم کلام اللہ کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب ماہ رمضان آتا تھا, اس
دورانیہ میں وہ اپنا معمول چینج کرتے تھے. ایک ختم کلام اللہ صبح کرتے تھے, ایک ختم کلام اللہ عصر کے بعد کرتے تھے. ماہ رمضان کے 30 دن بھی چلے جاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ 62 مرتبہ ختم کلام اللہ کرتے تھے. آج ایسے لوگ ان کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں. آج بزرگ مشائخ اور علماء ان کی سیرتوں کو منبر کی زینت ایسے نہیں بناتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا کایا پلٹ دیا. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسا رنگ بھر دیا کہ آج ہم لوگ مجبور ہیں کہ ان کی سیرت کو پڑھیں, اپنے بچوں, بزرگوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے سامنے رکھیں. اس لیے علامہ اقبال فرماتے گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. جس طرح تمہیں باپ کی میراث میں سے زمین ملی ہے, مکان ملا ہے, چوپائے ملے ہیں, دیگر اشیاء ملے ہیں, اسی طرح ہمیں بزرگوں کی میراث سے یہ چیزیں ملی تھی. لیکن گواہ ہمیں اپنی میراث پتہ ہی نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں, شاید نہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہاتھ کھڑے کریں گے, چھوٹے اور بڑے. لیکن اگر پھر میں سوال کروں کہ صبح کتنے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے, شاید ہی کسی کا ہاتھ اٹھ جائے. پھر سے سنیے میری بات, میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں کہ اس چھوٹی سی مجلس میں کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, نہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن اگر پھر سوال پہ سوال کروں کہ کون کون صبح سویرے قرآن کو پڑھتا ہے, شاید ہی کسی کا ہاتھ کھڑا ہو جائے. تو ہم کس واسطے سے اپنے آپ کو امام اعظم کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ تو ہم کس واسطے سے اپنے آپ کو شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایسا انقلاب, عملی انقلاب لایا کہ آج ہم لوگ ان کی سیرت کو پڑھنے کے لیے مجبور ہیں. پڑھنا بھی چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ القرآن, جس شخص نے قرآن پڑھا. شاباش, جس نے قرآن پڑھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس نے قرآن پڑھا. وَتَعَلَّمَهُ, اور اس کے بعد اس قرآن کو سیکھا. پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, قرآن سیکھنا بھی ہے. اسی لیے ہم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دارالعلوم کے حوالے کرتے ہیں. وہاں پر مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ کلام اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, جو تفسیر پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, جو فقہ پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, جو نحو پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, جو صرف پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, جو علم حدیث پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, تاکہ ہمارے بچے کسی استاد کے سامنے قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے. قرآن پڑھنا بھی ہے, خالی پڑھنا بھی ثواب ہے. خالی تلاوت کے لیے بغیر ترجمہ بغیر تفسیر پڑھنا تلاوت ثواب کے لیے کافی ہے. لیکن وَتَعَلَّمَهُ, اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ ہم اپنی تلاوت کو تلاوت تک ہی محدود رکھیں. ہمیں اب اس زمرے سے باہر نکلنا ہوگا, کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج ہر کوئی علم ترقی کرتا ہے, آج علوم عروج پر ہے. اس لیے وَتَعَلَّمَهُ, قرآن کو بھی سیکھنا ہے. جس نے یہ دو کام کیے, ایک قرآن پڑھا
اور قرآن کو سیکھا وَعَمِلَ بِهِ پھر قرآن کے مطابق عمل بھی کیا. دیکھیے حضور کیسے ہمیں سمجھاتے ہیں. فائدہ دیکھیے پھر کیا ہے. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو ترجمہ یاد رہے. سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہے. شاباش. کیا قرآن تلاوت کرنا ہے. اگر موقع مل جائے تو قرآن سیکھنا. قرآن سیکھنا. دو کام. تیسرا کام پھر قرآن کے مطابق عمل کرنا. کتنے کام بن گئے؟ 3 کام. ایک کام تلاوت, دوسرا کام قرآن سیکھنا, اور تیسرا کام قرآن کے مطابق عمل کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُلبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّن نُّورٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ 3 کام کے, سب سے پہلے قرآن کو پڑھا, پھر قرآن سیکھا, اس کے بعد قرآن کے مطابق عمل کیا, اس کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. سبحان اللہ. ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی طرح چمکتا ہوگا. ایسا تاج پہنا جائے گا جس کو سورج کی طرح ریز یعنی شعاعیں نکلتی ہوں گی. اللہ اتنا ہی نہیں فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ خُلَّتَانِ. اتنا ہی نہیں, اور اس کے والدین کو یعنی جس نے قرآن پڑھا, اس قرآن کو سیکھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا, اپنی زندگی کو گزارا, جس نے یہ 3 کام کیے, اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل السنہ وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ خُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا. یعنی اگر سارا دنیا بیچ دیا جائے گا اس لباس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. کتنے آپ سنیے کتنے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرنا چاہا. انعام دیکھیے, انعام ایک تو بچے کا انعام ہے ہی ہے, قرآن پڑھنے والے کا, قرآن سیکھنے والے کا, قرآن پر عمل کرنے والے کا انعام ہے ہی تو ہے. اس کے انعام میں کسی کو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. لیکن جس والد اور جس والدہ نے اس بچے کو وکیل بن کر, نگہبان بن کر دارالعلوم میں بیچ دیا, دارالعلوم یہاں پر ایڈمیشن کیا, دارالعلوم میں داخلہ کیا, اور اس کا فیس ادا کیا, اس کی نگرانی کی, جتنی بھی خدمت والدین کی طرف سے ممکن ہو بچے پر صرف کر دی, لیکن وہ خدمت ضائع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ خُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا, کہ اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی قیمت پوری دنیا بھی ادا نہیں کر سکتی. وہ پوچھیں گے, توجہ سے میری بات کو سنیے, وہ پوچھیں گے فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا, اے مولا کریم ہمیں جو اعزاز آج مل رہا ہے ہم نے اس قابل تو عمل کیے نہیں تھے. لگتا ہے ہم نے دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا تھا جس کی بنا پر آج ہمیں نوازا جاتا ہے. ہم نے ایسے اعمال شاید نہیں کیے تھے جس کی آج ہمیں یہ جزا دی جا رہی ہے. ہم نے دنیا میں ایسا کچھ کام نہیں کیا تھا لیکن آج ہمیں ایسا بدلہ کیوں دیا جاتا ہے. سوال کرنے پر ان کو جواب دیا جائے گا فَيُقَالُ بِأَنَّ
بِأَخَذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا، ہم نے اس کو بھی جزا دیا اور اس کے والدین کو بھی جزا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ والدین سوچے جنہوں نے مزدوری مشقت کی اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرنا چاہا، بچے کے لیے بھی سود مند ہے اور والدین کے لیے بھی سود مند ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت پر آتا ہوں، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث درج ہے۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 اور 331 پر ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل قاری القرآن، حدیث نمبر 816، باب نمبر 365۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، کتاب تعلم القرآن، باب فضل من تعلم القرآن وعلم، حدیث نمبر 222، باب نمبر 37۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہت اہم پتے کی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے، غور سے سنیے گا اور سننے تک ہی محدود مت رکھیے گا، بلکہ دلوں کی زینت اور زیور اس بات کو بنائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم نے حدیث پڑھی آپ نے سنی، جو میں نے تلاوت کیا آپ نے سنا، اس میں 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ اب اس حدیث میں 4 کام ہیں۔ سب سے پہلے من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن حکیم کو پڑھا، انشاءاللہ الرحمن ہم آج وعدہ کریں گے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو ناظرہ جانتے ہیں یا الحمدللہ اس سے علاوہ بھی جانتے ہیں، اگر 1 پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، کم از کم 2 صف تو پڑھیں گے۔ اگر ہم پورے سال 2 صف کر کے پڑھیں گے نا، یہ بھی ایک ختم کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ماہ رمضان میں کثرت زیادہ ہی کرتے ہیں، اس میں 1 پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن دن رات میں، تو ماہ رمضان میں 1 ختم کلام کریں گے، تو سال میں ہو گئے 2 ختم، بآسانی سے کریں گے، بآسانی۔ کوئی زیادہ بوجھ نہیں لینا ہے، آپ یہاں سے جائیں گے بس بیٹھیں گے کمرہ پکڑ کے، نہیں، آسان سے، کیونکہ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے یہاں محبوب ترین وہ عمل ہے اگر کم ہی ہو لیکن مسلسل ہو، مسلسل ہو، اگر کم ہی ہو، یعنی اگر ہم 5 ہی نمازیں پڑھیں گے، تہجد، نوافل دن بھر اسی میں 4 دن پڑھیں گے، پھر فرض بھی نہیں پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم فرض پہ ہی قائم رہیں گے لیکن فار ایور کے لیے، عمر بھر کے لیے، تو وہ کافی ہے۔ اگر ہم 2 صف پڑھیں گے فار ایور کے لیے تو وہ کافی ہے۔ آج 1 پارہ پڑھا، کل قرآن کھولا ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ پرسوں کھولا ہی نہیں، پھر 1 مہینے کے بعد یاد آ گیا، لہذا 2 صف پڑھیں گے آپ بڑے بلند آواز سے انشاءاللہ۔ جو پڑھے لکھے ہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ناظرہ جانتے ہیں، حافظ جانتے ہیں، قاری جانتے ہیں، وہ الحمدللہ 2 صف پڑھیں گے۔ عام لوگ 2 صف پڑھیں گے، بلند آواز سے بولیں انشاءاللہ۔ شاید دل نہیں کرتا ہے کہ مولانا صاحب نے نہ جانے ہمیں کہاں سے کہاں لیا ہے۔ نعرہ تکبیر تک ہی، نعرہ رسالت تک ہی محدود مت رکھے گا ان جلسوں کو، اس کا ایک مدعا بھی ہوتا ہے، مقصد بھی، جو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے نیچے آتا ہے، یہ ایک جھنڈا ہے، یہ ایک علم ہے، جو اس کے نیچے آتا ہے، الحمدللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ کہیں گے ہم کیا کریں گے بھلا، ان کے لیے بھی ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ علماء کا ایک مشورہ ہے، میرا گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہاں پر الحمدللہ عالم بیٹھے، یہ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں۔
قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا قرآن کو جو پڑھنا نہیں جانتا ہے آنکھوں کا نور سمجھ کے آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے صبح اٹھ کے قرآن کو کھولے اور ہاتھ پھیرے بس دیکھتا رہے اس کو انشاءاللہ الرحمن عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور علماء نے لکھا جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو آنکھوں کی روشنی دیر تک رہتی ہے, سبحان اللہ. وہ اندھا نہیں ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے, انہوں نے اس کو مجرد پایا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث میں بھی ہے من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا وَاسْتَظْهَرَهُ اور پھر قرآن کو حفظ کیا. بات کو سمجھیے, پہلے حدیث کو بھی نظر میں رکھیے گا اور اس حدیث کو بھی اس کے ترجمے پر غور کیجیے گا. سب سے پہلا کام قرآن پڑھنا ہے, دوسرا کام وَاسْتَظْهَرَ اس کو حفظ کرنا ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں دارالعلوم شاہ ہمدان کے محتمم اعلیٰ کو, مدرسین کو اور طلبہ و طالبات کو جو ناظرہ پڑھتے ہیں اور پھر حفظ کلام اللہ کے لیے کمر کستے ہیں اور اس کے لیے دل سے تیار ہوتے کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنا ہے, ان کے لیے یہ حدیث وَاسْتَظْهَرَهُ قرآن کو حفظ کرنا. اب ہم خود نہیں کر پائے تو کم از کم ہمارے بچے تو کر سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں, آپ کے زمانے میں یہ فیسلٹیاں تو نہیں تھی, یہاں یہ دارالعلوم نہیں تھا, یہ چند سال سے یہاں پر چل رہا ہے, کام کر رہا ہے. لیکن اگر ہم نے آنکھ بند کے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے لیکن آج روشنی ہے, اپنے ان نونہال بچوں کو اس میں داخلہ کرے اور وہ حافظ کلام اللہ بن جائے اور آپ کے لیے میرے لیے بھی آخرت میں سرخ روئی کا باعث بن جائے گا. اب ہمیں پھر اسلاف کی طرف آنا ہو. اس دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم شاہ ہمدان ہے. میں سب سے پہلے شاہ ہمدان کی ہی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کی سیرت میں آیا ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا تھا. سبحان اللہ. جن کے نام پہ آپ کا یہ دارالعلوم چل رہا ہے اور جن کو محسن کشمیر بھی کہتے ہیں, ہم ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے یہاں پر اشاعتی اسلام کیا ہے. انہوں نے 37,000 لوگوں کو ایک ہی دم میں خانقاہ مولا کے یہاں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. اور ان کے نام پہ جو چلتا ہے, انہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا. اس کے بعد جامع الکمالات حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی 7 سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن مجید حفظ کیا تھا. اور اس کے بعد شیخ الاسلام امام اعظم ثانی حضرت شیخ بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ, ان کا قوت حافظ کچھ اور ہی تھا. انہوں نے 6 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا. ہمارے بچے اس عمر میں بول نہیں پاتے ہیں, لیکن ہمارے بزرگوں کا کمال دیکھیے, ولیوں کی سیرت دیکھیے. اور پھر وہ قرآن مجید تراویح میں ہر روز سنایا کرتے تھے اور پورے ماہ رمضان میں ایک ختم کلام اللہ کر کے تراویح پڑھایا کرتے تھے. اور اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ کسی نے ان کے یہاں خط لکھا, خط بھیجا, خط لکھ کے ان کے یہاں بھیجا کہ اس میں لکھا تھا حافظ صاحب. جیسے آپ لوگ ہمیں مفتی صاحب کہہ کے پکارتے, ہم تو مفتی تو جانتے ہی نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں ہے شاید بڑا علامہ ہے, مفتی ہے, علامہ ہے. یہاں تو میرے جیسے مولانا کہنے کے لائق نہیں ہے. مولویوں کے سب میں ان کی جگہ مل جائے تو خیر ہے. مولانا, علامہ تو مفتی وہ تو بڑے عالم ہوتے ہیں, لیکن کہنے میں تو کہنے والے تو کہتے ہیں مفتی صاحب. میں جاتا ہوں دیہاتوں میں, جاتا ہوں ڈوڑا جاتا ہوں, کٹوار جاتا ہوں, بلیسا جاتا ہوں, کہیں پہ جاتا ہوں, وہاں پہ مفتی صاحب کہتے ہیں. شاید حلیے کے حساب سے, امامے کے حساب سے, لباس کے حساب سے وہ تو بڑا مولانا ہے.
لیکن یہ ایک ڈگری ہوتی ہے، ہم نے نہیں کی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ علامہ بھی ایک ڈگری ہے، شیخ الاسلام بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے۔ لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح کسی خوش مزاج نے لکھا ہے حافظ صاحب، امام احمد رضا صاحب تو حافظ تھے ہی نہیں، انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے میرے متعلق کیا گمان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حافظ ہے لیکن میں حافظ نہیں ہوں، لہذا لوگوں کے گمان پر مجھے اترنا چاہیے۔ یہ خط جو موصول ہوا یہ ماہ شعبان کے آخر میں موصول ہوا، آنے والا تھا ماہ رمضان، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قوت حافظہ دیکھیے، وہ دن میں ایک پارہ حفظ کرتے تھے، شام کو تراویح میں سناتے تھے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان بھی الوداع کہہ کے گیا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے بھی 30 پارے مکمل حفظ کیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے اسلافوں کی سیرت، بزرگوں کی سیرت۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سیرت کو پڑھتے ہیں ایسے کسی نے کتاب بنائی ہے، ایسے ہی نہیں، کسی لکھا ہے، کوئی کمال لکھا ہے، دریا بند کیا ہے، جانور کو نیچے اتارا ہے، اس کو یہ کیا ہے، وہ کیا کرامت کی دکھائی ہے، نہیں، ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو اس کے قابل بنا دیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ من قرأ القرآن واستظہرہ، دو کام، ایک قرآن پڑھنا، دوسرا حفظ کرنا، تیسرا کام فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، یعنی جو قرآن نے حلال کیا ہے اس کو حلال جاننا، جن چیزوں پر قرآن حکم دیتا ہے کھاؤ پیو ان کو، کھاؤ ان کو پیو، جن اشیاء پر حلال کا حکم ہے ان کو حلال جانو، جن کاموں کو قرآن نے کہا یہ کام حلال ہے اس کو کرو، لیکن جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شراب ہے، منشیات ہے، خودکشی ہے، گناہ کبیرہ ہے، قتل و غارت گری ہے، بربریت ہے، تشدد ہے، باقی کبیرہ گناہوں میں جو آتے ہیں آپ خود سمجھنے والے ہیں، میری وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ دو باتوں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، چار کام پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن کو حفظ کرو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، چار کام حضور فرماتے ہیں انام ادخلہ اللہ بہ الجنت، جس نے یہ چار کام کیے اللہ رب العزت ان چار کاموں کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، انشاءاللہ سب چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، وہ میری بچیاں بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، چھوٹے بچے بھی چاہتے ہیں، سب امت مسلمہ چاہتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ الرحمن، لیکن کام کرنا پڑے گا، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، جو قرآن نے حلال کیا ہے اس کو حلال جاننا، جو حرام کیا ہے اس کو حرام جاننا۔ اب پتے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس بچے پر ہم نے پیسہ لگایا، جس بچے کو ہم نے دارالعلوم شاہ ہمدان میں ایڈمیشن کیا، جو بچہ ہمارا یہاں قرآن پڑھتا ہے، باپ اور ماں مزدوری کر کے اس کو پیسہ میسر رکھتے ہیں، کتابیں لاتے ہیں، قرآن لاتے
لاتے ہیں, حدیث کی کتابیں لاتے ہیں, دارالعلوم شاہ ہمدان کا فیس ادا کرتے ہیں, اس کے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں, ان کا یہ پیسہ کیا ہوا ضائع نہیں ہو جائے گا, کام کیا ہوا ضائع نہیں ہو جائے گا. حضور فرماتے جو بھی حفظ کلام اللہ بن جائے گا, وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. اس حافظ کلام اللہ کو بروز قیامت یہ اجازت دی جائے گی, اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. وہ دوزخ سے حافظ کلام اللہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت کا راستہ دکھائے گا. سبحان اللہ. ان 10 افراد کے لیے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی, اپنے خاندان کے ان 10 افراد کے لیے اس کو اجازتی شفاعت مل جائے گی. کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, جو اپنے بچیوں کو قرآن سکھاتے ہیں. قابل تحسین, قابل مبارکباد ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے اوپر سختی برداشت کی مگر اپنے اولاد, اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کیا. انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی یہ کام کریں گے, چھوٹے بچے بھی کریں گے, وہ میری بچیاں بھی کریں گی, یہ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, ہم مل بانٹ کے کریں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے, قرآن سے محبت کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو سیکھیں گے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس آ جائیں گے, ہمیں کوئی یہ مسئلہ, ہمیں شرم آتی ہے, ہم زیادہ شرماتے ہیں اس بارے میں کہ ہم کسی کے یہاں جائے پھر ہم بولیں گے کہ کوئی مسئلہ سیکھنا ہے. ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پاں پر 2 جگہ جانا ہے, یہاں سے سری نگر کے بعد پاں پر, تو اس لیے اس وقت اتنا ہی چھوٹا کیا, موٹا کیا, پتے کی بات بتا دی, زیادہ وضاحت نہیں کی. بس قرآن اور حدیث, اقوال اور آثار پر ہماری بات, میں نے آپ تک اپنی بات پہنچائی, تو انشاءاللہ الرحمن عمل کرنا ہم سب کا کام ہے. آخری بات بتانا چاہتا ہوں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک 70-80 سال کا بزرگ آتا ہے ملک شام سے, وہ بالکل کالے ہو چکے تھے, ان کے ہاتھ, پیر, گردن, چہرہ بالکل گرمی سے گرد و غبار تھا, یعنی دور سے ہی لگتا ہے کہ کہیں دور سے مسافر آیا. پھر سلام وغیرہ کیا, خیر و عافیت پوچھی, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بتائیں کہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اتنی بزرگی میں 70-80 سال عمر آسا لے کے, تو اس عمر میں زیادہ سفر اچھا نہیں لگتا ہے یا انسان کے لیے بہتر بھی نہیں ہے. تو اس نے اپنا عذر بیان کیا, یا حضرت میں 1 مہینے سے یہ سفر پیدل طے کر رہا ہوں. جب نکلا تھا اچھا تھا, گندمی رنگ تھا, لیکن دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا. یہ جو ہے سکن یہ جل گیا ہے, چہرہ بھی, گردن بھی, ہاتھ بھی, پیر بھی, تھکاوٹ بھی بہت ہے. اچھا بزرگ آپ بتا آپ نے یہ سارا برداشت کیوں کیا؟ کہا یا حضرت میں آپ کی خدمت میں صرف اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اتحیات سیکھنے کے لیے. اب اندازہ کیجئے شوق کتنا تھا. جب امیر المومنین یہ سنا تو رو پڑے, ان کو حضور کا ارشاد یاد آ گیا. کہا میں نے ایک دفعہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی دین کی خاطر سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دیتا ہے. آپ کتنے خوش نصیب بزرگ ہیں, وہاں سے آئے ہیں میری خدمت میں صرف اتحیات سیکھنے. اب آپ کے ذہن میں سوال کھڑا ہو جائے گا, کیا اس کو اتحیات ابھی تک یاد نہیں تھا؟ یہ بھی کوئی گال نہیں ہے, یہ بھی کوئی کوشش پچھن اچھن پام. اصل میں جو اتحیات ہے یہ 21 طریقے سے ہے.
21 तरीके रिवायतों में इसके रावी 21 है। कहीं पे अल्फाज ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे जेर है, कहीं पे जबर है। हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से वो तशहुद। अब उसको मुल्क शाम में यह सवाल खड़ा हुआ कि अगर इसके 21 रावी है तो इसके 21 तरीके हैं। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा तहियात पढ़ता हूं? लिहाजा मैं मदीने जाऊंगा, वहां पे सहाबी मौजूद है, मैं अमीरुल मोमिनीन से पूछूंगा, आप बताइए 21 रावियों में से किस रावी का अतहियात पढ़ते हैं? अगर इसके 21 तरीके हैं तो आप कौन सा तरीका पढ़ते हैं? जो तरीका आपका होगा मैं वही तरीका यहां से सीख के मुल्क शाम चला जाऊंगा। इस एक बात के लिए उसने 2 महीने का सफर किया और अतहियात सीखने के लिए वो अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आए। सीखना सिखाना ये कोई बुरी बात नहीं है। लिहाजा अगर आपकी नमाज में खामी है, तिलावत में खामी है या इबादत में खामी है, आप आइए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना बैठे हैं, ये आपको सिखाएंगे। दारुल उलूम के साथ राबिता रखिए, ताल्लुक रखिए, अपनी निस्बत रखिए, अपनी जो मसाइल है इनके पास आइए और वो मसाइल बयान कीजिए। चाहे गुस्ल का मसला हो, ज़कात का मसला हो, सदका का मसला हो, रोजदरी का मसला हो, हज का मसला हो, उम्रे का मसला हो, या कुरान का मसला हो, या कहीं दीन का, बीवी का, बच्चों का मसला हो, वरासत का मसला हो, आइए सीखिए। सीखने और सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे हमेशा हमेशा दीन इस्लाम के इन उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए।